الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے اس گھر میں اس کے دین کی باتوں کو سننے اور جاننے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اسلام قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا ماننے والا اس دنیا کے اندر کسی بھی اعتبار سے ذلیل اور رسوا ہو۔ آج ہماری بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کسب معاش ہے، روزی روٹی کا انتظام، تاکہ اس کے ذریعے ہمارا گزر بسر ہو سکے، اولاد کی اور ان لوگوں کی بھی جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے، ہم ان کی کفالت کر سکیں۔ ایک شخص اگر اس بات کی فکر نہیں کرتا، اگر اس کے لیے
محنت اور کوشش نہیں کرتا، کبھی ان کے سہارے کبھی ان کے سہارے زندگی گزارتا ہے، کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر، تو یہ گداگری اسلام پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی آیات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ کسب معاش کے لیے محنت کی جائے، تگ و دو کیا جائے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو تم سفر طے کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ آؤ جاؤ، اس کے راستوں میں نکلو محنت کرنے کے لیے، اپنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی کو کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ مت بھولنا کہ اسی رب کے پاس لوٹ کر بھی جانا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کے نماز کی بات کی جا رہی ہے، جب نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، ایک جگہ بیٹھے مت رہو، زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، تگ و دو کرو، روزی کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھلا رہا ہے، دین کی تعلیم ہے کہ ایک مسلمان روزی کو تلاش کرنے کے لیے محنت کرے، گھر سے باہر نکلے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے جائے، دور دراز آنے جانے کی ضرورت پڑے تو دور دراز آئے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، اے اللہ کے رسول، کون سی کمائی سب سے عمدہ ہے؟ کون سا مال، کون سی کمائی؟ کیا جواب ملا اس صحابی کو؟ عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کے اپنے محنت کی کمائی، اپنی محنت، اپنا کمایا ہوا مال، اس کے لیے جتنا بہتر ہے اتنا بہتر کوئی اور مال نہیں ہے۔ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ بیع و شرع جو گناہوں سے پاک ہو، لین دین میں غلط طور طریقہ اختیار نہ کیا جائے، شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، لین دین پاکیزہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، ایک شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ اچھا کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ سب سے اچھا کھانا اس کے لیے وہ ہے جو اس کے اپنے کمائے ہوئے مال سے فراہم ہو،
اس کی اپنی کمائی سے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنی کمائی کھاتے تھے، نبی بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، کتنی ذمہ داریاں آپ کے سر تھیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اخراجات کو اپنی کمائی سے پورا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تگ و دو کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ معاش کی تلاش میں ہم انہی طور طریقوں کو اختیار کریں جو طور طریقے ہمارے لیے جائز اور درست ہیں۔ دنیا کیا کرتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دیں، دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دیں، دنیا کے واسطے دین کے احکام کو پسے پشت ڈال دیں، یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسی ایمانی غیرت ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے اگر واقعی ہم ایمان والے ہیں۔ اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھاؤ۔ پاکیزہ روزی، حلال روزی، اس کو کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ اس روزی کے دینے پر اگر واقعی تم اس کے بندے ہو۔ یہ نہیں کہ تم نے محنت کیا، اللہ نے تمہارے کاروبار میں برکت دیا، تم مالدار بن گئے تو تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے، اکڑ پیدا ہو جائے، اور تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ سب تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، ناشکری پر آمادہ ہو جاؤ۔ یہ مسلمان کی شان نہیں۔ واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اس روئے زمین میں جو حلال پاکیزہ روزی ہے اس کو کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ روزی، ایسی روزی جو شرعی طور پر تمہارے لیے حلال ہو، حرام نہ ہو، اور ایسی روزی جو تمہاری عقل اور تمہارے جسم کو نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ دونوں باتوں کی رعایت ضروری ہے، دونوں باتوں کی رعایت۔ جو ذریعہ معاش ہم اختیار کریں وہ ذریعہ معاش ہمارے لیے حلال اور جائز ہو، اور ہمارا جو طریقہ ہو، لین دین کا طریقہ، وہ طریقہ بھی جائز ہو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوالا ہمارے منہ میں جا رہا ہے وہ نہ ہمارے عقل کو نقصان پہنچانے والا ہو نہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ طیبات کی تفسیر مفسرین نے یہی کی، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ آیت کریمہ کا دونوں ٹکڑوں کا جو ربط ہے اس موقع پر وہ بہت معنی خیز ہے، بہت معنی خیز۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں جو حلال اور پاکیزہ روزی ہے اس کو کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ ذریعہ معاش کے اختیار کرنے میں، روزی کو تلاش کرنے میں، کاروبار کے طور طریقوں کو متعین کرنے میں شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان یہ دکھلاتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہے، یہ کام تمہارے لیے بہت اچھا ہے، فلاں نے کیا، انہوں نے کتنی ترقی کر لیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے چکر میں مت پڑنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے، کھلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اپنے افعال کے اعتبار سے عمدہ ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے عمدہ ہے، اپنے احکام اور شرائع کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ لا يقبل الا طیبا، پاکیزہ باتوں کو، پاکیزہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لا يقبل الا طیبا، جو پاکیزہ باتیں ہیں، جو پاکیزہ اعمال ہیں اور جو پاکیزہ مال ہے اللہ اسی کو قبول کرے گا۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں اٹھے اور چوری کرے اور اس کے بعد اس چوری کے مال کو صدقہ کر دے، چوری کے مال کو صدقہ کر دے۔ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ یہ کاروبار ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کاروبار کرتا ہے اور یہ اس کمائی کا ایک بڑا حصہ صدقہ کر دیتا ہے۔ کیا کہتی ہے یہ حدیث؟ مسلم شریف کی روایت ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرے گا، جو پاکیزہ نہیں ہے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ پیغمبروں سے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں پاکیزہ چیزوں کو کھانا اور نیک عمل کرنا۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دیا اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، رب کی ربوبیت کی دہائی دے کر رب کو پکارتا ہے، لیکن اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کا کھانا حرام کمائی کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی یہ پکار کیسے قبول کی جائے؟ نقصان دیکھیے،
حرام کمائی کا نقصان دیکھیے. ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. کیا جواب ملا اس صحابی کو؟ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات. اپنی کمائی پاک رکھو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. روزی پاک رکھو، حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو. ہمارے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ہرگز نہ ڈالے، ہرگز نہ ڈالے کہ حرام طور طریقہ اختیار کر کے ہم بہت مال کما لیں گے. اور اگر بالفرض ایسا ہوا بھی تو وہ مال یقین جانیے ہمارے لیے بابرکت نہیں ہوگا. اللہ کے اس گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کاروبار میں بہت کم عرصے میں بہت نام کمایا، لیکن پھر جب ان لوگوں نے ساڑیوں کا کاروبار کرتے تھے، جب ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ساڑیوں میں جانوروں کی تصویریں بنوانے لگے، فگر کا دور چل پڑا، اور وہ لوگ بھی اسی میدان میں آئے، تو دیکھتے دیکھتے کاروبار الٹ گیا. کاروبار الٹ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرتے رہو اور روزی تلاش کرنے میں جو صحیح طور طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بات پر یقین رکھنا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اس روزی کو پالے جتنی روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے. وَلَوْ أَبْطَى عَنْهَا عَمَلُوهَا، اگرچہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کرے، لیکن جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی روزی کو لکھ دیا گیا، اتنی روزی پا کر ہی وہ اس دنیا سے جائے گا. اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرتے رہنا اور طلب میں عمدگی اختیار کرنا. خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، جو حلال ہے اس کو اختیار کرنا اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا. جو حلال ہے اس کو اختیار کرنا اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دینا. صاف طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے معاش کا جو طریقہ اور سسٹم ہونا چاہیے آپ نے اس کو بیان کر دیا. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ جاندار کی تصویر ایسے کپڑے جس پر جاندار کی تصویر بنی ہو اس کو پہننا جائز نہیں. معمولی سے معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی مسلمان جانتا ہے. اور آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے بچے کو آپ ٹی شرٹ پہنائیے جس پر گھوڑا بنا ہو، جس پر ہاتھی بنی ہو، جس پر شیر بنا ہو، اور محلے میں اس کو چھوڑ دیجئے، محلے میں چھوڑ دیجئے.
جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی کہہ دے گا کہ یہ کیسا مسلمان ہے، ایسا کپڑا پہن کر گھوم رہا ہے جس کپڑے پر جاندار کی تصویر بنی ہے۔ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واضح طور پر ہمارے دین نے ہم کو یہ بتلا دیا کہ ایسی چیزوں کا استعمال ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب مصوروں کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جاندار کی تصویر ہو یا جس میں پالتو کتا ہو، ایسے گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہر مسلمان اس کو جانتا ہے۔ تو جب ایک لباس جس پر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو ایک مسلمان کے لیے اس کا پہننا جائز نہیں ہے، تو اس کو ذریعہ معاش بنانا، ساڑیوں پر، کپڑوں پر پرنٹ کے شکل میں، امبرائڈری کے شکل میں یا ویونگ کے شکل میں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور ایک مسلمان اگر اللہ نہ کرے ایسے کاموں میں ملوث ہے تو پھر اس کی کمائی اور اس کمائی سے کھانا، اس کمائی سے پہننا، حج کے لیے جانا، صدقات اور خیرات دینا، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ اس کا کیا حکم ہوگا۔ بہت سی ایسی بھی باتیں ہیں جو پوچھی جاتی ہیں، یقین جانیے کہ ایک شخص اگر ایسی باتوں کو پوچھتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اس کو کھٹک رہی ہیں۔ اگر نہ کھٹکتی تو نہ پوچھتا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جن چیزوں کا حکم واضح ہے وہ تو واضح ہے، الحلال بین والحرام بین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، دونوں کے درمیان کچھ شک اور شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ شک اور شبہ والی چیز جانور ہے، بہت زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، جانور ہے کہ نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں، یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ دیکھیے اب ان حدیثوں پر غور کیجئے، ان حدیثوں پر جب آپ غور کریں گے تو آپ نتیجہ خود نکال لیں گے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت اور آبرو کو بھی بچا لیا۔ شبہ والی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، شبہ والی چیزوں میں پڑنا نہیں ہے، شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو وہ کل کے دن حرام میں بھی پڑ جائے گا اور اس کا نفس جری ہو جائے گا۔ آج شبہ والا کام کرتا ہے، کل حرام کرے گا۔ شبہ والی چیزوں سے بچنا ہے، کھٹکنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، من کمال التقوی ان یتقی اللہ العبد حتی یتقی من مثقال ذرہ وحتی یترک بعد ما یرى انه حلال خشیت ان یکون حراما یکون حجابا بینہ و بین النار۔ تقوی کا کمال یہ ہے، تقوی کا کمال کہ معمولی سے معمولی چیزوں میں بھی بندہ اللہ سے ڈرے، یہاں تک کہ کہتے ہیں یہاں تک کہ بعض ایسی مباح چیزوں کو چھوڑ دے جن کے بارے میں وہ ڈرتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور وہ حرام ہو، ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور وہ حرام ہو۔ تقوی کا کمال یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، شبہ والی چیزوں کو چھوڑنا ہے، کھٹکنے والی چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹکنے لگے، معلوم نہیں جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، تمہارے دل میں کھٹکنے لگے اور تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جان لیں۔ آج دیکھیے معاشرے کو، دیکھیے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے کاروبار میں غلط طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں تو دل میں چوٹ تو رہتا ہی ہے، ڈرتے رہتے ہیں کہ یہ جان لیں گے تو کیا ہوگا، وہ جان لیں گے تو کیا ہوگا، ان سے چھپا کر ان سے چھپا کر۔ ایسے جو کام ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان دیکھیے، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے، جب گناہ ہے تو اس کو کرنا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے، کرنا ہے کہ چھوڑنا ہے۔ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ، جو کھٹکنے والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں کوئی کھٹک نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی شک شبہ اور تردد نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں، سیدھی سیدھی چیزیں، سیدھے سیدھے طور طریقے، اس کو کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی کمائی کم ہو، لیکن وہ کم کمائی آپ کے لیے زیادہ بابرکت ہوگی، آپ کے لیے زیادہ بابرکت ہوگی، آپ کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوگی۔ اور زیادہ کمائی جو غلط طور طریقے سے جس کو کمایا جائے اس میں راحت نہیں ہوگی، اس میں سکون نہیں ہوگا، بلکہ اس میں بے اطمینانی ہوگی، بیماری ہوگی اور دوسرے بہت سارے مصائب اور پریشانیاں ہوں گی۔ تو ہم دین کو ماننے والے ہیں، معاش کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، روزی روٹی کے کمانے کے سلسلے میں ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمارے لیے سعادت اور کامیابی کی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توفیق بھی طلب کریں اور اس بات کی بھی توفیق طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیکی کے راستوں پر چلائے اور شیطان کے نقش قدم سے بچائے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔